السلام علیکم جی. بچوں کا اصرار تھا کہ یہ جو حکومت نے اتنی بڑی اعلیٰ کامیابی حاصل کی ہے اس کے اوپر آپ بھی ایک عدد مبارکباد کا ٹویٹ کر دیں. میں چونکہ اس حوالے سے ایک قنوتیت پسند ہوں اور جرنلسٹ کو قنوتیت پسند ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسرا پہلو بھی دیکھ سکے. تو میں نے سوچا کہ بات شروع کی جائے 2008 سے 7-8 سے شروع کی جائے یا 2000 سے کی جائے 2002 سے کی جائے. تو ظاہر اب زیادہ پیچھے جاتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اصل میں. مشرف صاحب کا ماشاءاللہ نیا نیا تھا. ایک حاضر سروس جرنیل صاحب جو تھے جو افغان ڈیسک کے انچارج ہوتے تھے وہاں پہ, ٹھیک ہے, ان کو لا کے تو چیئرمین وابڈا بنا دیا گیا. اب وہ جب حرکتیں کرتے تھے مختلف قسم کی تو ہم ہنستے تھے اس کا, بقول رفیق غوری صاحب کے مرحوم کے موضوع لگاتے تھے. تو اب وہ جو صاحب جو تھے وہ جب چیئرمین وابڈا بن گئے تو انہوں نے کہا کہ تمام آئی پی پیز کے ساتھ جو ہوگا وہ ری نیگوشیٹ ہوگا. تو ری نیگوشیٹ ہوا جی. ان کی نیگوشیشن سے پہلے آئی پی پیز کے ساتھ ہمارا جو بیس ٹیرف تھا, جو نیشنل بیس ٹیرف ایک ہوتا نا کہ یہ اس پہ پرووائڈ کرنا ہے, انہوں نے وہ $4.5 سینٹ پر یونٹ تھا جی. اور ان کی نیگوشیشن کا جب خاتمہ ہوا اور وہ آئی پی پیز کے تمام اثرات جو تھے وہ آئے تو اس کے بعد جی پھر 6.5 سینٹ ہو گیا. اچھا, پھر کسی احمد نورانی نے جرمنی میں کسی بینک کے اندر سے رقم بھی نکال ماری جو ان آئی پی پیز کے نیگوسیشن کے نتیجے کے اندر ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں گئی تھی. سانوں کی پتہ, اسی تے خبر چھپی ہوئی خبر کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنے پاس سے خبر دے سکیں ثبوت کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے جی. لیکن وہ ہوا جی. پھر اس دوران نا ہمارا جو سورس تھا وہ ایک وکیل صاحب تھے جی, ان کا نام ہے عمر عطاب بندیال صاحب. اگلے چیف جسٹس وہی ہوں گے جی. لیکن جس طرح سے ثاقب نثار صاحب نے آنکھیں سر پہ رکھی تھیں وہ بھی اس وقت ہمارے سورسز میں شامل تھے جی. تو اس کے بعد اب دل دہلتا ہے جی کہ ہم اس پہ ان کو کوٹ کریں, لیکن چونکہ بڑا پازیٹیولی وہ ہمارے سورس تھے, ہم ان سے اپڈیٹ لیا کرتے تھے. اور وہ اس وقت جی انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ICC جو ہے, انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس جی, اس کی میڈیشن میں گئے تھے جی ہم. اور اس کی میڈیشن کے نتیجے میں جو گالا دھاری گروپ ہے UAE کا اور زینل گروپ جو ہیں, نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ, ان کو ہم نے کافی اریٹیٹ کیا. اور اس کے بعد UAE میں سے پاکستان کا رگڑا نکل گیا. جو شیخ زید بن سلطان النہیان کے دور سے جو ایک گڈ ول تھی متحدہ عرب امارات میں, وہ حبکو کی حماقت کے نتیجے میں ختم ہو گئی. اگرچہ موصوف نے پناہ وہیں پہ جا کے لی, لیکن ہم نے وہ ری نیگوشیٹ کیا اور ڈومیسٹک آڈینس کو جو بھگتنا پڑا. آج کل ہم ویسے پھر ری نیگوشیٹ کا اللہ معافی دے, اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی جو پاکستان میں رہتے ہیں کہ, اور 30% مزید, پہلے انہوں نے 50% سے زیادہ انکریمنٹ ڈال دی ہے پاور ٹیرف کے اندر اور 30% مزید ڈلنے لگی ہے فروری 2021 سے پہلے. تیار ہو جو. خیر, یہ جو تھا یہ والا حصہ. ہم ایز اے جرنلسٹ, اکنامک جرنلسٹ تھے جی ہم, اور حبکو کی خبر جو تھی وہ آتی تھی, اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی تھی. حبکو کی خبر پازیٹیو آتی تھی, اسٹاک مارکیٹ ایسے ہو جاتی تھی. اب اس پوائنٹ کو آپ نے ذہن میں رکھا, ٹھیک ہے. یہاں سے میں 2008 میں آ گیا تھا. 2008 کے اندر جی ہمیں فرمائش آئی وفاقی حکومت کی, 2008 میں نہیں 6 میں ایک انویسٹمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے. اس انویسٹمنٹ کانفرنس کے اندر جی ہمیں کچھ ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا آفیشلی کہ اس نے آپ نے لائیو ٹرانسمیشن کرنی ہے. اور اس لائیو ٹرانسمیشن کے اندر جو تھا وہ ایک ٹاپک تھا ریکو دک. یہ ریکو دک ہے جی, جب انگریزی میں جاتا ہے تو یہ ریکو ڈیک ہو جاتا ہے. اور جو کاٹھے انگریز ہیں جب اس کو واپس اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر چونکہ اس کے دوسرے حصے سے ان کو کوئی پیار ہوتا ہے تو وہ سیدھا ہی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. وہ غلط لفظ بنتا ہے, انگریزی میں اس کو غلط لفظ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ریکو دک اس کو کہیں گے. جیسے لکو دک ہو گیا, لکو دک صحرا, اس طرح ریکو دک ہو گیا. یہ بنیادی طور پہ عربی لفظ ہے جی. نام اس کا مطلب اس کا وہی ہے جو لکو دک صحرا کا ہوتا ہے. لکو دک صحرا, بیا بانڈ بنجر, ٹھیک ہے, صحرا, اس کو ہم لکو دک صحرا بھی کہتے ہیں. ریکو دک جو ہے جی یہ بہت پرانا نام ہے. بعض لوگ تو اس کو اس وقت سے جوڑتے ہیں جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے یہ علاقہ فتح کیا تھا. اور یہ علاقہ اس وقت پہلی اسلامی مملکت میں شامل تھا
اور بلوچ آپ کسی بلوچ سے بات کریں تو وہ اس بات پہ پرائڈ فیل کرتا ہے کہ وی آر دا فرسٹ مسلم آف دس ریجن. ٹھیک ہے, اس ایریا کے. ایک اور موضوع ہے, ہماری بڑی پسند کا موضوع ہے, ہم اس پہ گھنٹوں ویلاگ کر سکتے ہیں, لیکن پھر کس دن کریں گے. تو یہ ریکو دیکھ جو تھا نا جی, اس کا موضوع پہلی دفعہ میرے سامنے آیا. حالانکہ مجھے ایک سادی صحافت کرتے ہوئے اس وقت بھی کم از کم 15-16 سال ہو گئے تھے, تو لیکن پہلی دفعہ آیا. پھر ہم نے اس کو پڑھا جی, پھر آن لائن بھی ریسرچ کیا, تو ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ چلی کی ایک کمپنی ہوتی ہے اینڈوفاگاسٹا, دنیا بھر کے اندر معروف تھی اس وقت, اور دنیا کے اندر جہاں پہ بھی مائننگ ہونی ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز یعنی کہ مہارتیں اور تکنیک جو ہے وہ اینڈوفاگاسٹا نے فراہم کرنی ہے. آپ مائننگ کریں, آپ نے بھی اسی کی سہولیات لینی ہے, میں مائننگ کروں, میں نے بھی اس کی سہولیات لینی ہے. مائننگ, اور خاص طور پہ اس کی اسپیشلٹی ہے تانبے کی مائننگ کے اندر, اور تانبا جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ سونا بھی ہوتا ہے. یہ بات جو ہے آپ ذہن میں رکھ لیجئے, پرسنٹیج وائز, تھوڑی سی پرسنٹیج وائز ہوتا ہے. جہاں پہ لوہا ہوتا ہے وہاں سے چاندی نکلتی ہے, جہاں سے تانبا نکلتا ہے وہاں سے سونا نکلتا ہے. تو یہاں پہ سونا بھی نکلنا تھا. 80 ٹن سونے کے ذخائر کا اندازہ تھا جو کہ PCSIR کے ماہرین نے لگایا تھا. اور بعد میں کہا گیا کہ چونکہ ٹیکنالوجیز نئی آ گئی ہیں پیوریفائی کرنے کے اور امپیورٹیز کو ہٹانے کی نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں, تو یہ 80 ٹن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن 80 ٹن جو تھا یہ تو ہم نے بہت پہلے گورا سانو دس گیا سی, PCSIR نے تو کنفرم کیتا سی. ٹھیک ہے, اب جناب یہ اینڈوفاگاسٹا چلی کی کمپنی, چلی میں بھی لسٹڈ ہے اور نیو یارک اسٹاک ایکسچینج پہ بھی لسٹڈ ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. دوسری کمپنی تھی جی بیرک گولڈ. بیرک گولڈ جو ہے یہ بھی ایک مائننگ کی کمپنی ہے, اس کی اسپیشلٹی بھی کاپر میں ہے, اور یہ بیسیکلی کمپنی ہے کینیڈا کی, لیکن آسٹریلیا میں اس کا کام ہے کاپر کا, اور کاپر اور سونے کا یہ مائننگ آسٹریلیا میں کرتی ہے, تو آسٹریلیا میں بھی لسٹڈ ہے. لیکن یہ جتنے بھی دنیا بھر کی اس طرح کی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں ضرور لسٹڈ ہوتی ہیں, تو وہاں پہ بھی لسٹڈ ہے. یہ دو کمپنیوں نے جی اپنے ایک جوائنٹ وینچر بنایا اور ایک تیسری کمپنی تشکیل دی, ٹیدیان کاپر کمپنی اس کا نام رکھا. اور ٹیدیان کاپر کمپنی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ اس نے ریکو دک کا ٹھیکہ ون کرنا ہے. اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے انہوں نے پوری لابنگ کی, لابیسٹ ہائر کیے, کنسلٹنٹ ہائر کیے, ریٹائر حضرات ہی ہوتے ہیں نا لابیسٹ, سمجھا کر. ٹھیک ہے, بہت سارے ہیں لابیسٹ وہ ہائر کیے. اچھا, ان دی مین وائل جو تھا یہ ٹیدیان نہیں تھی, ایک اور بھی پارٹی تھی, اور میں پارٹی کا نام لوں گا تو میں غائب ہو جاؤں گا, تو لہٰذا سمجھ جائیں آپ کون سی پارٹی. تو وہ پارٹی بھی جو تھی وہ بھی تھی اس کے اندر میں انوالو, تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان نا ایک کھینچتانی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اب مشرف صاحب نے تو ٹیدیان کے ساتھ معاملات کر لیے, ٹھیک ہے, دوسری پارٹی باہر رہ گئی. تو پھر دوسری پارٹی نے افتخار محمد چودھری کے ذریعے پھر وار کیا اور ٹیدیان کو اڑا کے وہ مارا. سمجھ گئے نا آپ, دوسری پارٹی جو باہر رہ گئی تھی, ہاں ٹھیک ہو گیا, جب اڑا کے وہ مارا, اور پھر اس کے بعد ٹیدیان جو تھی وہ انٹرنیشنل میڈیشن میں چلی گئی. نارملی اس طرح کی جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ جناب جب آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی معاملہ ہوگا تو ہم عدالتیں نہیں چڑھیں گے, ہم پہلے ثالثی میں جائیں گے. اور ثالثی کیا ہوگی کہ ایک ہم فورم کر لیتے ہیں. جب ہبکو کا ثالثی کا جو کلاز اس میں رکھی تھی, تو اس کی ثالثی کی کلاز کے اندر ہم ICC کے اندر گئے تھے, اور جو اس کی بیرک گولڈ کی جو ثالثی کی کلاس تھی اس کے اندر ہم جی یہ ہم نے کیا ہے ورلڈ بینک کے اندر جانے کا فیصلہ, اور یہ ہے انٹرنیشنل سینٹر آف سیٹلمنٹ فار انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ. یہ ورلڈ بینک کے نیچے ایک اس کی ثالثی کا ادارہ, لاہور چیمبر کے اندر ثالثی کا ادارہ بنا ہوا ہے جی, تاجروں کی آپس کی ثالثی کروا دیتے ہیں کہ عدالتیں نہ چڑھو تو اے کر لو. تو اسی طرح ورلڈ بینک نے بھی ایک ثالثی کا ادارہ بنایا ہوا ہے کہ جناب آپ کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو آپ اس میں چڑھو. اب یہ ثالثی والے ہوتے ہیں نا, یہ یار بیٹھو یار, آ جاؤ یار, گال کرنے ہیں یار, اچھا یار تسی آپس میں ملا کے کر لو. اس طرح کی تمام حرکتیں وہ کرتے ہیں. 3 دفعہ ایوارڈ کیا تھا ICC نے پاکستان کے خلاف ہبکو کیس کے اندر, اور تینوں دفعہ ہم ایک عرضی ڈال دیتے تھے کہ یار ہم نے پھر بات کرنی ہے, اور ہم پھر ان سے بیٹھ کے بات کر لیتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایوارڈ جو ہوا, ایوارڈ اناؤنس کرنے سے پہلے اگر آپ پڑھیے وہ فیصلہ جو ICC کا ہے, اگرچہ کہیں مجھے دستیاب نہیں ہوا لیکن اس کے اوپر بیس کرتی ہوئی جو خبریں میں نے پڑھی ہیں
کہ انہوں نے فیصلہ کہا کہ اگر آپ آپس میں بیٹھ کے کوئی مذاکرات کر لیں تو ہم جو ہیں وہ فیصلہ نہیں دیں گے, آپ آپس میں طے کر لیں. تو جب ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھے اور ہم نے کوئی کوشش نہیں کی ان کے ساتھ بیٹھنے کی, تو پھر انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ سنائیں. تو فیصلہ ان کو پتہ تھا ان کے حق میں آ رہا ہے. اب ہم اتنے جاہل تھے کہ ہم نے نہیں سنائی, ہم نے ان کو اپروچ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب یہاں سے میرا تھاٹ پروسیس شروع ہوتا ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں انسان ہوں, نیگیٹو آدمی ہوں, ٹھیک ہے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہوں, تو میں نیگیٹو بھی سوچ سکتا ہوں. میں نیگیٹو سوچ رہا ہوں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اگر مجھے کریکٹ کیا جائے اف آئی ایم رانگ. اب ہوتا یہ ہے کہ خبر آتی ہے کہ جناب کانٹریکٹ ختم ہو گیا. $84 والا جو شیئر ہے, ٹھیک ہے نا, بیرک گولڈ کا, وہ نوز ڈائیو کرتا ہے, $10 پہ آ جاتا ہے. پھر خبر آتی ہے کہ ایوارڈ ہو گیا. ایوارڈ کو پاکستان کانٹیسٹ ہی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, وہ $13-14 پہ پہنچا ہوتا ہے, وہ اچھل کے پھر $75 کو بجتا ہے. ٹھیک ہے نا, پھر خبر آتی ہے کہ ایوارڈ سٹے ہو گیا, پھر وہ نیچے آ گیا. اب یاد کریں, ہبکو کے اندر خبر آتی تھی مارکیٹ نیچے اور خبر آتی تھی مارکیٹ اوپر. یہ اس سپیکولیشن کے اندر کون کما رہا ہے؟ ٹھیک ہے, میں نے اس کی طرف آپ کی نظر دلوانی تھی. باقی جہاں تک بات سٹے ہو گیا, جیسے ہی آپ نظر ثانی کی درخواست دائر کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی سٹے ہو جاتا ہے. اللہ دا ناج ہے, قوم پہلے بہت جاہل ہے, اس کے اندر مزید جہالت نہ پھیلائیں. 24,000 کروڑ ارب ڈالر والو, کچھ خدا کا خوف کرو بھائی. معافی, ٹھیک, آپ کی مہربانی ہے. وہ بھائی آٹومیٹکلی سٹے ہو جاتا ہے. اور ساری اب جنہوں نے یہ مبارکباد کا فون کیا ہے نا, اب سمجھ لیں کہ ان کے کہاں پہ رابطے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.